الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ یتیموں کے مال میں خرد و برد کرتے ہیں، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، ایسے لوگوں کو، یتیموں کا مال ہڑپنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ اپنے پیچھے لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے پیچھے چھوڑ جائیں ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خافوا علیہم، تو اپنے چھوڑے ہوئے بچوں کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ مکمل حق دیا جائے، ان کا پراپرٹی میں ان کو اور ان کے حقوق سے ان کو دور نہ کیا جائے، یہ ڈر ہوتا ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ صحیح اور سیدھی بات کہا کرے. ان الذین، جو لوگ یأکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال ناجائز طریقے پر کھا لیتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو بے شک وہ لوگ اپنے پیٹ میں مال نہیں کھا رہے، اپنے پیٹ میں وہ لوگ آگ کر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عن قریب ان لوگوں کا ٹھکانہ، اور وہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والے ہیں. جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ جائیں، چھوڑ کر مر جائیں، تو پھر ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا حق کوئی مارے نہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں. جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے پر، ظلم کے طریقے پر کھا لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب وہ لوگ دہتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. کتنی سخت وعید کی بات ہے. یتیموں کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. تو جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کے مر جانے کے بعد میں ان کے پیچھے اگر وہ بچے چھوڑ کر مرے ہوں، چھوٹے چھوٹے کمزور بچے چھوڑ کر مرے ہوں، تو پھر اپنے بچوں کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا حق ادا کیا جائے، میرے بچوں کو ان کا حصہ مکمل دیا جائے. یہ ڈر ہوتا ہے. جب اپنے بچوں کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا پراپرٹی میں حصہ مکمل دیا جائے، تو دوسروں کے بچوں کو بھی حق ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ڈر لگا رہتا ہے. تو پھر جب تمہارے بچوں کو حق دیا جانا چاہیے، تمہارے بچوں کو پراپرٹی میں مکمل حصہ دینے کے بارے میں خوف ہوتا ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو مکمل حصہ دیا جائے. دوسروں کو وہی معاملہ ہے. دوسروں کی خواہش ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچے سڑک پر نہ آ جائیں، مسجد کے گیٹ پر نہ آ جائیں، مدرسے کے دروازے اور درجے کے پاس نہ آ جائیں، مندر کے دروازے پر نہ جائیں. میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے میری وارث داروں کو، اولاد اور نسل کو حصہ ملے، ان کو بھی خواہش ہوتی ہے. تو جو لوگ یتیموں کا مال مار کر کھاتے ہیں، اللہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تمہیں اگر مر گئے تو بچے چھوڑ کر تمہارے بچوں کو حق مار لیا چاہے تم برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. پھر دوسروں کا وہی حال ہے، دوسروں کے بچوں کو بھی ادا کرو. ہوتا کیا ہے، کبھی کوئی بندہ مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد اس کے مرنے والے کے بھائی یا مرنے والے کے پہلی بیوی کے بیٹے یا کوئی بھی اس کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں. اب مرنے والے کے بچوں کو مال دیتے نہیں، یا اگر مرنے والے کی 2 بیویاں ہیں تو جس بیوی سے بچے نہیں ہوئے اسی پراپرٹی میں حصہ دیتے نہیں. یہ سب شکایتیں ہوتی ہیں. تو جو لوگ ایسا مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے کہ میں اگر مر گیا اولاد چھوڑ کر تو پھر میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا حق ادا کیا جائے. ڈر ہوتا ہے ادا نہ کیے جانے اور اولاد سڑک پر آنے کا ڈر ہوتا ہے. تو پھر دوسروں کا وہی حال ہے، دوسروں کے بچوں کا اگر تم
کے مرنے کے بعد بھائی کے مال پر صاف بن کر افزانی کرو گے، ان کے مال کو بنا کر تقسیم کرو گے، تو تم یقین رکھو کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے بچوں کو مکمل حصہ دیا جائے گا۔ تم کسی کا حصہ دیتے نہیں تو پھر تمہارے امید نہ رکھو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کو حصہ ملے گا، امید اس کی نہ رکھو۔ لوٹ کر کھانے والے پیدا ہوں گے، تمہارے بچوں کو حق دینے والے کوئی پیدا نہیں ہوں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کیا کر مر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ کر کے دے، کیا کرنا کر کے دے، جنت بھی دوزخ بھی ہے، کیا کرنا کر کے دے، تیری مرضی ہے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، کیا کرنا کر کے دے، مرنے کے بعد پھر پتا چلے گا۔ تو یہ بات ہے، اس لیے اچھا کریں گے، بھائی مر گیا، بھائی کے بچوں کے ساتھ اس کی پراپرٹی تقسیم کرنے کے برابر، تو پھر ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بندہ پیدا ہوگا تو ہمارے بچوں کو انصاف کے ساتھ ان کا حق ان کو پہنچا کے رہے گا۔ ہم دوسروں کا کھا پیے امید کرتے رہیں کہ میں تو بھائی کی پراپرٹی مانگ کے کھا لیا، اب میرے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو، وہ ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ تو انسان کے مرنے کے بعد میں انسان کے مال کو 4 چیزوں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین، اس کے جنازہ وغیرہ کپڑا۔ دوسرا قرضے کی ادائیگی، یہ قرضے کی ادائیگی میں ہی مہر دینا بھی ہے، مہر قرض ہے، نہیں دیکھا تو پھر اس کے قرض کے جسے دینا ہے باقی کے پیسے، تو پھر بیوی کو مہر نہیں دیا تو پھر اس میں سے بیوی کو مہر دیا جائے گا۔ پہلا مرنے کے بعد انسان کے مال کو 4 چیزوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا اس کے مال سے تجہیز تکفین، دوسرا قرضے کی ادائیگی، تیسرا 33% 1/3 مال میں سے اس کی اگر وصیت کیا ہو تو وصیت اس کی پوری کی جائے گی۔ چوتھا اس کے بعد میں پھر کتنے وارث اس کے ہیں، بیویاں کتنے، بچے کتنے، بھانا ہویا کتنے ہیں، سب دے کر پھر 4واں یہ مسئلہ ہے سو پراپرٹی کا۔ اچھا اب دیکھو مرنے کے بعد میں بہت نازک مسائل ہیں۔ اگر آدمی مر گیا، مر جانے کے بعد میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے علاقے کے حساب سے سمجھانے کے لیے، اگر آدمی مر گیا، مرنے والے آدمی کے لیے اسے دفنانے بتانے کے کیا کیا ہونا، مرد والے کے 3 کپڑے ہونا ہے، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ اب 3 کپڑے لا لیے، بس اس کا حق ادا ہو گیا تجہیز تکفین کا۔ اب یسرا اس پر اڑانے کے لیے کوئی شال لایا تو پھر وہ جو شال لا کر اس کو اڑا دیے۔ اب ہمارے حساب سے حاصل لایا تو حاصل وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، تو پھر مرنے والے کی ملکیت سے اگر حاصل لایا جاتا ہے تو پھر مر گیا تو پھر یہ مال اس کا نہیں رہا اور وہ ضرورت کی چیز بھی نہیں ہے۔ ایسا اگر مرنے والے کی پراپرٹی میں سے مرنے کے بعد میں اس کے پیسوں سے کپڑے لانا ہے، 3 کپڑے، بس 3 کپڑوں سے اشرا حاصل لائے، شال اڑانا کر لائے، تو یہ سب اشرا چیزیں ہیں، تو ان کا بھی پوچھا جائے گا سوال۔ ابھی حق اس کا نہیں رہا، اس کے وارثوں کا حق ہو گیا، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، نہیں لڑنا ہے۔ اب جتنے اس کے وارث ہوگا ان کو کچھ کرانا پڑے گا۔ پھر ایسا بھی شال کی حاصل ضرورت پڑتی ہے نہیں، سمجھ میں آئے گا، 3 کپڑوں کا ختم ہو گیا۔ ایسا مطلب پھر دوسرا پانی کھانے کے بعد سے جب اور کمال کیا کیا کھلاتے لوگ، یہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ لانے کے بعد بھی کیا کرتے، لانے کے بعد پھر توڑ کے پھینک دیتے ہیں، ضرورت نہیں اس کی، گھر میں آرانی ہے تو پھر اس سے کام کرنا چاہیے۔ مرنے والے کے لیے 3 کپڑے کافی ہیں، بس ختم، گھر میں جگہ نہیں کیا پہلے سے، اور پھر غریب بول تو اتنا اتنا ہے کیا بولو، جمعہ کے سماجوں میں کا بھی دے دیں گے اسے، سمجھ میں آئی بات، گئے جمعہ وجے والا کے لیے دیے، کل جمعہ کو تو بولو گھر میں کسی جگہ نہیں، کوئی سام ایسا کرتے تھے، اسلام کا عمل کرو، مرضی اپنا کیوں مت کرتے ہیں، سمجھ میں آئی بات۔ تو ویسے جیسا مرنے والا تو مر جاتا ہے، مرنے والے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، اب یہ مر گیا تو پھر اب جس کے جو بیٹے ہے، بھائیاں ہے، بیوی ہے، بچے بچیاں ہیں، اب یہ مال کس کا نہیں ہے، ان کا۔ اب اس کے مال میں سے کیا تو خرچ کرنا تو پھر ان کو پوچھنا پڑے گا، ان کو پوچھ نہیں سکتا، مال حلال نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں بات۔ اب یہ جبروں والا تھے حسینہ بولنا، شریعت کیا بول رہی ہے، پوچھو قرآن سے کہاں ہے، کیا بول کر پوچھو قرآن سے، کوئی زندہ کتاب ہے، پوچھو اس سے کیا بول کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو ہمارے بزرگوں کا کبھی سنتے رہتے ہیں تقوا تقوا تقوا، سنو تقوا کسے بولتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی بیمار ہو جاتا، اس کے عیادت کے لیے گئے، جانے کے بعد اس کے آخری سانس چل رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد سکرات شروع ہو گیا، مرنے کے آخری مومنٹ، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ بندہ مر گیا۔ اب جب وہ بندہ زندہ تھا تو
اس کے بازو میں چراغ جل رہا تھا. اب تھوڑی دیر کے بعد سکرات طاری ہو گیا, پھر وہ بندہ مر گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ کو گل کر دیا, بجھا دیا چراغ کو. کسی نے پوچھا حضرت کئی چراغ بجھا دیے تمہیں, اب تو اس کی ضرورت ہے, اس کے تجہیز تدفین کا غسل کرانے کا سب معاملہ سامنے ہے, کرنا ہے وہ, اب تو چراغ کی ضرورت ہے, تمہیں چراغ بند کر دیے, کیا بات ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا, اب تک یہ زندہ تھا تو یہ چراغ اس کا تھا, ابھی مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد یہ چراغ اس کی ملکیت سے ہٹ کر اس کے وارثوں کی ملکیت میں آ گیا ہے. اتنا تقویٰ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے. لخوا 600 ایسا لخوا لے کر ہم اللہ کے پاس جا نہیں سکتے, ایسا لخوی کے لفظ ضرورت نہیں ہے, وہ تقویٰ ہونا. اللہ ہمارے کو تقویٰ کیا بتانے کے لیے ایسے اللہ بزرگوں کو پیدا کیا ہے, ان کو دیکھ کر ہمیں سبق سننا چاہیے. آپ اتنا تقویٰ ہمارے پاس ہے, آدمی مرنے والا مر جاتا ہے, اس کے بعد پھر دعوت دے شروع, سب کا جو حرام بھی سبھی ہو. اب یہاں اتنا تقویٰ ہونا تب جنت ملتی ہے. سو مر گیا تو چراغ بند کر دیے یہاں بندہ, کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جب تک زندہ تھا اس کی ملکیت, اس کی پراپرٹی تھی وہ. اب اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت نہیں ہو, اس کے وارث لوگوں کی کوئی ملکیت ہے. اب جرانے کے لیے ان کو پوچھنا پڑے گا. اب ان پوچھنے والوں میں سے اگر بالغ لوگ کا اجازت دی تو پھر وہ اس سے جا سکتے ہیں, نہیں اگر نابالغ بچہ ہے تو بھی جرا کر بول دیا, نابالغ بچے کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب پھر اس وقت کیا کیا انہوں نے, پھر اپنے ذاتی پیسے سے تیل منگوا کر چراغ جلایا. تب ہمارے پاس ہے, مر جاتا بندہ دعوتیں شروع, سب آرام ہے, ناجائز سے سب چیزیں. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے, شریعت پر عمل کرنا چاہیے, شریعت کے پورے احکامات پر عمل کرنے پر جنت دل سو. ورنہ پھر ایمان تو ہے لیکن اعمال سب نہیں ہے تو پھر دوزخ میں جانے سے سامنا کہنا پڑے گا. سو پہلی بات یہ سب معاملات سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. معاملات کا علم آج امت کے پاس 1% بھی نہیں ہے. چلو نماز کو کم سے کم 2-3 سب لوگ آ جاتے ہیں, لیکن معاملات میں اتنا تقویٰ ہمارے پاس ہے کیا بتاؤ؟ کوئی بندہ ہے تو بتاؤ اسے, اس کے پیشہ دیکھو میں بوسا دوں گا اسے, اس کے ہاتھ چھوڑوں گا, کون بندہ ایسا بتاؤ میں سے نہیں ہے. 20-30 سال ہو جاتے ہیں, باپ پر کر ماں پر کر, تک پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں لوگ. نماز میں کچھ نہ کچھ امت ہے, 2-3 سب تو آ رہی, چلو داڑھی میں کچھ نہ کچھ لوگ ہے, نہیں چلو ٹھیک ہے, اور کیا ہے, اور کیا ہے تو کوٹ کرتے جاؤ. لیکن یہ معاملات میں خاص کر پراپرٹی کے مسائل میں 1% نہیں لوگوں کو حاصل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قرآن سیکھو سکھاؤ لوگوں کو, علم سیکھو لوگوں کو سکھاؤ, پراپرٹی کے مسائل سیکھو لوگوں کو سکھاؤ. قریب ہے وہ وقت کہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا, دو لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے پراپرٹی کے کسی مسئلے کو لے کر, کسی کو معلوم نہیں ہوگا, اور کوئی بندہ بھی ان دونوں کو جھگڑنے والے پراپرٹی کے مسئلے جھگڑنے والے لوگوں کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ان کو یہ لوگ جس مسئلے کو لے کر جھگڑا کر رہے ہیں ان کا حل اور فیصلہ کرے, کوئی ایسا نہیں ملے گا. وہ حال اب نظر آ رہا ہے. ایک زمانہ وہ تھا آج سے 400 سال پہلے, 1600 میں 2000 چل رہا, 1600 میں اس وقت جب انگریز آیا تھا ہندوستان کو, تو اس وقت میں ہمارے ہندوستان کا حال کیا تھا معلوم؟ چھوٹے ایسے بچوں کو نہیں پراپرٹی کے مسائل کیا تھے, اللہ کا ساتھ ہوتا ویسا چھوٹے بچوں کو نہیں پراپرٹی کے مسائل کیا تھے. جب انگریز یہاں آیا تھا 1600 میں تو یہ حال تھا علم کا. علم اس وقت ایسا جوان تھا. اب ہر کا گزرتے لوگوں کا تعلق علماء سے کرتا گیا, قرآن سے کرتا گیا, اردو سے کرتا گیا, تو پھر اللہ بھی کون معلوم نہیں لوگوں کو, محمد کون معلوم نہیں لوگوں کو, ان کی خبر کا معلوم نہیں لوگوں کو. کیا بولے ہم, ایک وقت وہ تھا کہ چھوٹے بچوں کو پراپرٹی مسائل بڑے ٹف مسائل, اس لیے ہر کسی سے پوچھنا بھی نہیں. آج لوگ کیا کرتے ہیں, ریڈیو کے پاس جاتے ہیں, ریڈی نہیں مٹی نہیں, اللہ کا کلام زندہ ہے, جس سے پوچھو سب کچھ یہاں پہ ہے, اس سے پوچھتے ریڈیا کے پاس جاتے کہتے چنا لگانے کو, مسالہ لگا کو, فیصلہ کرنے کے بعد کچھ رشوت دے کر, کچھ چیز دے کر فیصلہ کرتا. عالم کے پاس چلے گئے آپ اپنا مسئلہ لے کر, کبھی کوئی عالم فیصلہ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ پوچھنے کے آپ سے چیز دیا, اتنے لوگ کبھی آ کر کوئی مسئلہ پوچھتے, بعض لوگ اندر کی باتیں پوچھتے, بستر کی باتیں بتاتا ہوں الحمدللہ لوگوں کو نصیحت کر کے بھیجتا ہوں, سبق پڑھا کے بھیجتا ہوں, کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا. کیا ضرورت ہے ہم کو پیسہ لینے کی, نبی بتائے مسئلہ کیے, ہم بتائیں مسئلہ کیے. تو لوگ ہمارے پاس بغیر کس کے آتے نہیں پوچھنے کے لیے مسئلے, ریڈیو کے پاس آ کر پیسے دے کر فیصلہ کرنے کے لیے یا جنگل کی ماں پتا کرنے کے لیے 4 ہزار دینا پڑے گا اسے.
لوگ دیکھتے نہیں اسے کلام پلا کے آتے کیا فری میں سے حل کرتے کتاب زندہ ہے کتاب کو سمجھے ہوئے جو زندہ ہے فیصلہ فری میں کرنے تیار نہیں ہے لڑکیوں کو 4 دے کا پیسہ کرنے لگا پوچھاتے سب وہاں آ جاؤ سب نہیں بات تو ویسا اتنا نازک بستے ہیں تو مرنے کے بعد میں ایسا مرنے والے کے بعد اس کے ماں کو ایسا اللہ کے کھانا نہیں ایسا نازک بستا ہے اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے سمجھ میں آنے بات تو اور بہت سارے نازک بستے ہیں اور ایسے مفتی صاحب ہے اب بھی زندہ ہے مفتی عبدالرحمان سکھری ان کا نام تو ان کے دادا تھے تو ان کے دادا کا نام کیا تھا معلوم جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو انتقال کے بعد تجہیز تدفین سے فارغ ہونے کے بعد جو بندہ مر گیا ہے اس کے گھر کو جاتے تھے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور گھر والوں سے بولتے تھے کہ تمہارے گھر میں تمہارے 900 کیا پراپرٹی ہے سب باہر لاؤ اب وہ باہر لاتے تھے لانے کے بعد میں کون کتنے بچے بھائی کو بچہ کتنے سب دیکھ کر شہر کے مطابق فیصلہ کرتے تھے پھر فیصلہ کر کے بعد میں پورا مسئلے پراپرٹی سب مسئلے حل سب وارث داروں کو اپنا حق دے کر گھر جاتے تھے ایسے لوگ بھی زندگی گزرے نہیں ایسے کھونا کام کرنے والے اب ضرورت ہے کہ ان سب کاموں کو کرنے کی کیا نہیں بات تیار ہو کام سب اللہ کے حساب میں ہمیشہ بولتا رہتا ہے کام اللہ کے کرنے کے ہے کرنے والے لوگ تیار ہوتے ہیں کر سکتے ہمارے پاس کام کرنے کا ایک تو ہم کو کام کوئی آتا نہیں کرنا اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے اس قسم کا پھر لوگ ٹانگ پکڑنا تو کھینچتے ساتھ تو نہیں دیتے ہاتھ بھی نہ تو کوئی بات نہیں ہے ساتھ نہ تو ہاتھ نہ تو کوئی فرق نہیں کوئی الٹا والے قوم کا حال یہ ہے کہ کام کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ایک مرتبہ باہر ملکوں سے ہندوستان کے لوگوں کا مثال بتا رہا ہوں آپ کو ایک باہر ملکوں سے ہندوستان کے لوگوں کی ایک پیغام آیا میلوں کا بھیجوڑا کوئی دنیا سے میلوں کا بھیجنے کے لیے کہا گیا ہندوستان میں میلوں بھیجے ڈبے میں رکھ کر بھیجنے پر کیا ہوا الگ الگ اسٹیٹ الگ الگ ریاستوں کے پورے ملکوں کے ڈبے میں رکھ کر ٹرین کے ڈبے میں رکھ کر بھیج دیے اب ہوا کیا تھا یہ ڈبہ تھا جو اوپن تھا اس ڈبے سے ٹرین چلتا ہوا ڈبے کے پٹے کو کیا بولتے ہیں ڈبا ٹرین کے ڈبے دروس کے ڈبے کے اوپر چڑھتا تھا آہستہ آہستہ تو دوسرا میڈل اس کے پیچھے سے چڑھتا اس کے کان کو کھینچتا تھا یہ اب بات کیا آ گئی ریسرچ کر کے تو یہ کون سے ڈبے کے میڈلپا تھے کون سے ملک کے میڈلپا تھے جب ایک میڈل چڑھتا تھا اوپر تو دوسرا میڈل آتا تھا اسے کان پر کھینچتا تھا یہ تو ہندوستان کے میڈلپا تھے تو مطلب کیا ہے کہ ہندوستان کا ماحول یہ ہے مسلمانوں کا ماحول کا حال یہ ہے مزاج یہ ہے خود ترقی کرتے نہیں اگر کوئی بڑا ترقی کرتا ہے اسے کرنے دیتے نہیں ہمیں خود بناتے نہیں اور کسی کو ہمیں بنانے دیتے نہیں یہ سب نہیں ہونا یہ سب بولنا نہیں یہ سب کرنا نہیں جب نہیں کریں گے تو پھر لوگ رام کھاتے رہتے ہیں بندہ مرنے والا مر جائے گا اب پھر اس کی مرنے کے بعد بس ختم لوگوں کو پراپرٹی ہو گئی ہو اس کے بچے ہیں تو پھر بچوں کا ہو گیا مان لو بیوی ہے تو بیوی کا ہو گیا بھائی ہے تو بھیا کا ہو گیا ہو اب ان کو پوچھنا پڑے گا یہاں کوئی نازک مسئلہ ہے بالغ لوگ اگر اجازت دیں تو پھر ان کی اجازت سے کچھ کرنا چاہے جائز طور کر سکتے ہیں اگر نابالغ بچے تو اگر وہ لوگ اجازت دیں گے بھی مدرسے کو دیں گے پیسے مسجد کو دیں گے بابا کے نام پہ تو پھر نابالغ بچے اگر اجازت دیں گے تو ان نابالغ بچوں کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت بہت نازک ہے ہم کہاں ہے قرآن کے الحمد کے الف پر بھی ہم عمل نہیں کریں گے پھر وقت قرآن پر اتنا پوری کتاب پر عمل کریں گے تو جنت سمجھ میں نہیں پڑتا یہ عمل کرنے کی کوشش کریں علماء کرام سے رابطہ کر کے جو لوگ وراثت کے مسائل میں ماہر ہے مفتی صاحب ہیں فیصلے کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے پاس جائیں دیکھو ہمارے باپ میں کا 20 سال ہو گئے اب تک ہم حرام کاری مال کھاتے تھے بانٹے نہیں تھے اب تک یہ سب حرام چیزوں دیکھو ہمیں حلال زندگی گزارنے آئے ہیں اس لیے شریعت کے مطابق دیکھو ہمارا مسئلہ حل کرو اتنی پراپرٹی چھوڑ کے مرے ہمارے اماں ہمارے بابا اتنے چھوڑ کے مرے ہمیں 2-3 بھائیاں ہیں اب کیا کرنا ہے حل کریں ورنہ پھر ساری زندگی میں حلال کسی نہ کسی طریقے سے حرام آتا جائے گا تو ہماری برکتیں قبول نہیں ہوں گی اس لیے پراپرٹی مسائل ہے نازک مسائل ہے علماء سے پوچھ کے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان نازک مسئلوں کو علماء کرام کی سرپرستی میں اپنے اپنے پراپرٹی کے مسائل کو مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مال کو ان کے پاس پیش کر کے شریعت کے مطابق کسی کے اتنا حصہ ملتا ہے ان کا حل کرنے کرانے کی پورے مسلمانوں کو بیدار ہو کر ہوش کے نام کو لے کر پراپرٹی کے اس مسائل پر شریعت کے مطابق عمل کرنے کے بارے میں توجہ اور دھیان دینے کو ملتا ہے